مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی عام مسئلے پر عرض کرنی ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ معاشرے میں ہر آدمی اپنے رزق کی تنگی کی شکایت کرتا ہے. بنیادی طور پر جب تک کسی بیماری کی تشخیص نہ ہو اس وقت تک علاج بیکار ہوتا ہے. سب سے پہلے تو انسان بیماری کی تشخیص کرے کہ بیماری ہے کیا، اس کے بعد جو دوائی کھائے آدمی تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اس آدمی کو صحت عطا فرمائے. ایسے ہی اگر ایک آدمی کا رزق تنگ ہے تو سب سے پہلے اس کو اپنی زندگی میں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ میرے اعمال میں سے کون سا عمل ایسا ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت کی ذات نے میری روزی کو تنگ کر دیا ہے. کہ رزق کی کشادگی کا باعث بھی اعمال ہیں اور رزق کی تنگی کا باعث بھی اعمال ہیں. اعمال میں سب سے بڑا عمل جو انسان کی روزی کو تنگ کرتا ہے وہ نماز کا چھوڑنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے نماز کی روزی تنگ ہوتی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی 5 وقت کی پابندی سے نماز پڑھتا ہے اللہ رب العزت کی ذات دنیا میں اس کی رزق کی تنگی کو دور فرما دیتے ہیں. اگر نماز نہیں پڑھے گا تو رزق میں تنگی آئے گی، اگر نماز پڑھے گا تو رزق میں کشادگی آئے گی. لہذا سب سے پہلے آدمی اپنے اعمال کی طرف توجہ کرے کہ میرا کون سا عمل ہے کہ جس کی نحوست سے میری روزی تنگ ہے، اور پھر ان اعمال سے توبہ کر کے ان اعمال میں لگ جائے کہ جن اعمال کی برکت سے اللہ رب العزت کی ذات روزی میں کشادگی فرماتے ہیں. ان اعمال میں سے آج میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. جو سنت عمل ہے اس کے اوپر گارنٹی رسول اللہ کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑی سچی ذات کائنات میں کوئی نہیں، سب سے سچی ذات انسانوں میں. تو آپ علیہ السلام کا بتایا ہوا عمل وہ وہی ہے، اس لیے اس عمل کے مؤثر ہونے میں کوئی شک نہیں ہوتا. تو میں ایک سنت عمل آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. وہ عمل یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آخری عمر میں بیمار ہو گئے. چونکہ یہ دور تھا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور پوچھا ما تشتکی، عبداللہ بن مسعود کس چیز کی شکایت ہے؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ذنوبی، مجھے اپنے گناہوں کی شکایت. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرا سوال کیا ما تشتہی، چاہتے کیا ہو؟ فرمایا رحمت ربی، اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں. فرمایا آپ بیمار ہیں تو میں آپ کے لیے کسی طبیب کا انتظام کرتا ہوں جو آپ کا علاج کرے. اس پر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الطبیب امرضنی، طبیب ہی نے تو مجھے بیمار کیا ہے. اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں آپ کے لیے بیت المال سے عطیہ کا انتظام کرتا ہوں. فرمایا لا حاجت لی فیہا، مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی عطیہ لے لو، آپ کے بعد چونکہ آپ کی بچیاں ہیں، اولاد نرینہ نہیں تھی، بیٹیاں ہی ہیں تو ان کے کام آئے گا. اس پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنے بچیوں کی رزق کے بارے میں کوئی پریشانی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے سردار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے من قرأ سورۃ الواقعہ کل لیلۃ لم تصب فاقۃ ابدا، کہ جو آدمی سورۃ واقعہ روزانہ پڑھے گا اس کو زندگی میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا. حضرات صحابہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان پر
کامل یقین ہوتا تھا۔ اس یقین کے ساتھ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین سے فرمایا کہ میں اپنی بیٹیوں کے لیے عطیے کا انتظام اس لیے نہیں کر رہا، مجھے فکر نہیں ہے کہ ان کے اوپر فقر و فاقہ آئے گا، کیوں کہ میں نے ان کو صورت واقعہ پڑھائی ہوئی ہے اور ان کو صورت واقعہ یاد کرائی ہوئی ہے، اور میری بچیوں کا معمول ہے کہ وہ مغرب کے بعد صورت واقعہ پڑھتی ہیں، اور اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے حبیب کی زبان سے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جو آدمی صورت واقعہ کو روزانہ رات پڑھے گا اللہ رب العزت کی ذات اس کی زندگی میں تنگی نہیں لائیں گے۔ کسی بھی عمل کے مؤثر ہونے کے لیے ایک بنیادی شرط ہے کہ اس عمل پر یقین ہو، چونکہ یہ عمل سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بتایا ہوا ہے، لہٰذا اس عمل کے بعد رزق کی کشادگی میں شک نہیں ہو سکتا، یہ یقینی عمل ہے۔ اگر ایک آدمی پڑھ رہا ہے اور اس کے نفع نہیں ہو رہا تو اس کے یقین میں کمی ہے، وہ اپنے یقین کو مضبوط کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عمل کو نہ چھوڑیں۔ یاد رکھ لیجئے گا، اہم ترین بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، عمل پر مدد نہیں آتی، استقامت پر مدد آتی ہے۔ صرف عمل کرنے پر اللہ کی مدد کا وعدہ نہیں، اس عمل کو تسلسل سے کرنا، تب جا کے اللہ کی مدد اور نصرت آتی ہے۔ لہٰذا ایک دفعہ، ایک ہفتہ، ایک مہینہ صورت واقعہ پڑھی، نفع نہ ہوا، چھوڑ دی، نہیں بھائی، صورت واقعہ کو پڑھتے رہنا، پڑھتے رہنا، پڑھتے رہنا، اور اس یقین کے ساتھ کہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ رب العزت کی ذات ضرور اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ تو یہ صورت واقعہ روزانہ مغرب کے بعد پڑھنا یہ رزق کی کشادگی کا بہت ہی بڑا عمل ہے، اور اس عمل کو بتانے والی ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور سننے والے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے، اور انہوں نے یہ ساری بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کی، اور اس روایت کو بیان کیا حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی نے۔ تو لہٰذا میری تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ وہ روزانہ مغرب کے بعد صورت واقعہ کی پابندی کریں، اور یقین کامل کے ساتھ انشاءاللہ پابندی کریں۔ اللہ رب العزت کے خزانے بے شمار ہیں، اللہ ضرور اپنے خزانوں سے رزق کو کشادہ فرما دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كل أيام الصلاة